السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ میں شہر میں رہا کرتی تھی۔ میری شادی جب سے گاؤں میں ہوئی تھی، میری زندگی میں عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے تھے۔ پہلا حادثہ تو یہ ہوا کہ میرا شوہر ملک سے باہر کمانے کی گھر سے چلا گیا۔ اب میں اپنے گھر میں اکیلی تھی۔ سسرال میں مجھے کوئی پہچاننے والا، سہارا دینے والا کوئی نہیں تھا۔ میں بس اپنی مدد آپ کے تحت چل رہی تھی۔ ایک رات کا ذکر ہے کہ میں اکیلی اپنے کمرے میں سونے کی تیاری کر رہی تھی کہ مجھے باہر سے کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ آہستہ آواز اتنی واضح تھی کہ میرے ذہن میں خوف سوار ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے سونے کے لیے لیٹ گئی، مگر پھر بھی میرا دماغ خوف کے زیر اثر رہا۔ فجر تک مجھے نیند نہ آئی۔ اس کے بعد نہ جانے کب میری آنکھ لگی۔ میں ابھی 1 گھنٹہ ہی سوئی تھی کہ میری ساس نے میرے کمرے کا دروازہ بجانا شروع کر دیا کہ ابھی تک سو رہی ہو۔ ان کی آواز سن کر میں چونک گئی۔ مجھے تو سوئے ہوئے ابھی 1 ہی گھنٹہ گزرا تھا۔ میں آنکھیں ملتی باہر آئی۔ وہ میری سرخ آنکھیں دیکھ کر حیران رہ گئی کہ کیا ہوا بیٹی، سب خیریت تو ہے نا؟ میں نے تمہیں سب بتایا کہ رات کو کسی کے قدموں کی آواز میں سن کر ڈر گئی تھی۔ ہاں بیٹی، یہ گھر ہی اتنا بڑا ہے کہ اتنے اچھے خاصے انسان کو ڈر لگنے لگتا ہے۔ تم ایسا کرو، کل سے اپنی نند کے کمرے میں سو جایا کرو، آخر وہ تمہاری بہنوں کی طرح ہے۔ یہ بات مجھے عجیب سی لگی۔ اپنی بیٹی کی بجائے وہ اسے میری نند کہہ رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کل سے ساریہ کے کمرے میں سو جایا کروں گی۔ میں نے خوش دلی سے سر ہلایا اور آ کر ناشتہ بنانے لگی۔ ابھی تک ساریہ سو کر نہیں اٹھی تھی۔ اس نے اسے جگایا، ہم سب نے ناشتہ کیا، پھر وہ کالج چلی گئی۔ دن بھر میں نہیں سوچتی رہی کہ آخر رات بھر وہ آواز کس طرح کی آواز تھی۔ میں نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا۔ شام ہوئی تو اس میں یہ بات بھول گئی، مگر رات کو سونے سے پہلے مجھے یاد آیا کہ اماں جی نے مجھے ساریہ کے کمرے میں سونے کا کہا تھا۔ میں نے ساریہ کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے دروازہ کھولا تو اس کے چہرے پر ناگواری کے آثار تھے۔ کہ کیا ہوا بھابھی، خیریت تو ہے نا؟ اماں جی نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہارے کمرے میں سو جاؤں۔ میں نے ساریہ سے کہا، بھابھی میں آپ کو اپنے کمرے میں نہیں سونے دے سکتی، میں رات دیر تک پڑھتی ہوں، کمرے کی بتی جلتی رہتی ہے، آپ کی نیند خراب ہو جائے گی۔ ساریہ کی اس بات پر میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں ساریہ، کوئی بات نہیں، مجھے نیند آ جائے گی، میں ہر طرح مجھے ڈر کے ماحول میں سو جاؤں گی۔ بس آپ کے لگتا ہے کہ تم فکر نہ کرو، میں تمہیں ذرا بھی ڈسٹرب نہیں کروں گی۔ میری بات پر ساریہ نے ایک بار پھر منہ بنایا اور بولی، ٹھیک ہے بھابھی، کل سے آپ میرے کمرے میں سو جائیں۔ نہیں ساریہ، میں آج بھی تمہارے کمرے میں نہیں سو سکتی۔ کل رات میں نے عجیب سی آوازیں سنی، باہر والی راہداری میں نے سنی تھی۔ اس کے بعد سے میرا من نہیں کر رہا کہ میں اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤں، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلی گئی تاکہ اپنا بستر وغیرہ لا کر ساریہ کے کمرے میں ڈال دوں۔ لیکن جب میں کمبل وغیرہ لے کر آئی تو ساریہ دروازہ بند کر چکی تھی۔ مجھے بہت برا لگا کہ میں اپنے کمرے میں جا کر سو گئی، مگر پھر وہی ہوتا رہا۔ عجیب سی آواز نے میرا دل دہلا کر رکھ دیا۔ اگلی صبح ساس نے پوچھا تو میں نے وہی شکایت کر دی۔ ان سے کہا کہ ساریہ نے اپنے کمرے میں مجھے جگہ نہیں دی۔ اس نے سامیہ کو ڈانٹ دیا اور بولا، کل سے تم اسے اپنے ساتھ سلاؤ گی، اب مجھے تک شکایت کا موقع نہ ملے۔ اب ساریہ کے پاس کوئی بہانہ نہ تھا۔ رات کو اس کے کمرے میں نے اپنی جگہ بنا لی اور کمبل تان کر سو گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ ساریہ نے پانی ہلانے کے لیے مجھے سنی۔ مجھے پیاس لگ رہی تھی۔ ایسا کر میرے لیے جا کر پانی کا گلاس لے آئیں، بہت پیاس لگ رہی ہے، طبیعت میں گھٹن محسوس ہو رہی ہے۔ ساریہ کی بات سن کر میں فوراً گھبرا گئی۔ ساریہ نے تم رات کو کیا کھایا تھا؟ بھابھی ڈاکٹر میں ہوں، آپ نہیں جائے میرے لیے جا کر پانی لے آئیں۔ ساریہ نے کہا تو جائے میرے لیے جا کر پانی لے آئیں۔ ساریہ نے کہا تو میں شرمندہ سی ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ دروازے سے باہر جاتے کہ میں نے دیکھا ساریہ غصے بھری نگاہوں سے مجھے گھور رہی تھی۔ خیر میں پانی لینے چلی گئی۔ پانی لے کر جیسے ہی میں نے دروازے پر آ کر دروازہ بجایا تو ساریہ دیکھ کر حیران انتہا رہ گئی کہ دروازہ اندر سے بند تھا۔ ساریہ دروازہ کھولو، میں اس وقت کہاں جاؤں گی؟ میں نے ہلکی سی آواز میں کہا۔ گھر میں زیادہ شور بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے ہلکی دستک دے رہی تھی، مگر ساریہ نے دروازہ نہیں کھولا۔ میری تو جیسے خوف کے مارے جان ہی نکل گئی۔ رات کے اندھیرے میں
घर भी इतना बड़ा था कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हुए डर लगता था, मगर क्या करती। पूरे 10 मिनट सारिया के कमरे के बाहर खड़ी रही, मगर इसने जवाब नहीं दिया। मजबूरी में डरते डरते अपने कमरे की तरफ बढ़ी। मुझे डर लग रहा था जैसे कोई मेरे कमरे में पहले से मौजूद हो। मैंने बाहर की राहदारी की तरफ रोशनी जलाई, अच्छी तरह से अपने कमरे में देखकर अंदर गई और फिर दरवाजे को कुंडी लगाई। बेड पर लेटे काफ़ी देर यूं ही गुजर गई। रात का ना जाने कौन सा पहर था कि शोर से मेरी आंख खुल गई। बिल्कुल वैसा ही शोर महसूस हुआ जैसे पहले हुआ। डर लगता था, मगर क्या करती। पूरे 10 मिनट सारिया के कमरे के बाहर खड़ी रही, मगर इसने जवाब नहीं दिया। मजबूरी में डरते डरते अपने कमरे की तरफ बढ़ी। मुझे लग रहा था जैसे कोई मेरे कमरे में पहले से मौजूद हो। मैंने राहदारी की रोशनी जलाई, अभी से अपने कमरे में देखकर अंदर गई, फिर दरवाज़ा को कुंडी लगाई। बेड पर लेटे काफ़ी देर यूं ही गुजर गई। रात का ना जाने कौन सा पहर था कि वही शोर ने मुझे आँख खुल गई। बिल्कुल वैसा शोर जैसे मुझे महसूस हो रहा था। घबराहट सर पर तारी हो गई। डर के मारे मैंने अपने बिस्तर में ही रही। काफ़ी देर गुजर गई और शोर आना बंद हो गया। अब मुझे इत्मीनान था कि मैं वापस सोने के लिए लेट गई और सुबह को मेरी आँख खुल गई। मगर अब मैंने तहैया कर लिया कि सारिया की इस चालाकी में नहीं आऊँगी। आखिर वो मुझे अपने कमरे में सोने क्यों नहीं देती। मैंने ना ही सास से गिला किया और ना ही सारिया से इस बात का शिकवा किया। लेकिन फिर ना किया गया। अगले दिन सारिया मुझसे कहने लगी, भाभी रात को मैंने आपको पानी लेने के लिए भेजा था, इसके बाद ना जाने आप कहाँ चली गई। मैं आपका इंतज़ार करती रही। सारिया की बात सुनकर मेरी हैरानगी की इंतहा न रही। लोग भी कितने मुनाफिक और झूठे होते हैं। खैर क्या कह सकती थी। मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। अगली रात मैं फिर सारिया के कमरे में सो गई। रात को फिर वही तमाशा हुआ। इसने मुझे पानी के लिए जगाया। मैंने सारिया से वादा के लिया कि वो दरवाज़ा बंद नहीं करेगी, लेकिन इसने फिर वही हरकत कर दी। दरवाज़ा बंद कर दिया और जब मैं आई तो मुझे अपने कमरे में जाकर सोना पड़ा। अब मैंने सोच लिया था कि मैं सारिया को पानी देने नहीं उठूंगी। अगले दिन मैंने खूब उसलूबी से काम लिया, सारिया से किसी बात का गिला नहीं किया। इसी तरह दिन गुजर गया और रात को मैं इसके कमरे में सो गई। रात के ठीक 2-3 बजे इसने मुझे वैसे ही जगाया। यार बोली कि भाभी घबराहट सी महसूस हो रही है, मेरे लिए ज़रा पानी तो लाओ। मगर अब की बार मेरी आंख नहीं खुली और सोने की भरपूर अदाकारी की। सारिया रात भर मुझे जगाने की कोशिश करती रही, मगर मैंने भी आंख ना खोली। वो समझ गई कि मैं उठने वाली नहीं हूँ और फिर उसने मुझे 2-3 बार ऊंची आवाज़ में पुकारा। मैंने जवाब ना दिया तो उसे यकीन हो गया कि मैं सो रही हूँ। तब वो धीरे से उठी, अपने कमरे की अलमारी खोली जिसकी चाबी इसने अपने पास रखी हुई थी। अलमारी से एक घंटी निकाल कर दोबारा मुझ पर नज़र डाली और फिर कमरे की खिड़की खोलकर पहले इधर उधर देखा और फिर इसने खिड़की में से छलांग लगा दी और बाहर की को चली गई। ये देखकर मेरे तो पसीने छूट गए। या खुदाया, लड़की रात के वक्त कहाँ जा रही है, इसे तो कुछ मालूम होना चाहिए। ये घर की इज़्ज़त है। भाई परदेस कमाने गए हुए हैं ताकि अपनी तालीम मुकम्मल कर सके और इसे देखो क्या चक्कर लगा रही है। एक लम्हा तो मेरा दिल चाहा कि मैं अपनी सास को बता दूं कि सारी रात को किसी से मिलने गई है, मगर फिर अब्बा तो इन सोचा कि मैंने अभी अपनी बदनामी की है। पहले मैं ये सारिया को खुद समझा दूंगी। फिर मैं अपनी बिस्तर से लेटी रही कि दोबारा खिड़की खुलने की आवाज़ आई। मैंने उठकर खिड़की भी बंद नहीं की थी। शायद मैं बहुत डर गई थी कि सारिया की वजह से खामोश ही लेटी रही आ रही थी। इसने वो घड़ी वैसे ही अलमारी में बंद की और फिर हाली अपने पास रख ली, चाबी अपने पास रख ली और सो गई। मैं हैरत से उसे देखती रह गई। सारिया तो बड़ी दिलेर निकली। अब मेरी समझ में आया कि सारिया मुझे रात को पानी के बहाने बाहर क्यों भेजती थी। फिर मैं चुप हो गई। मेरे हाथ में एक सुराख तो आ ही गया था। अगले दिन सारिया के कमरे में सोने से पहले मैंने इसे सख्ती से मना किया कि वो रात को मुझे जगाने जगाया ना करे, मेरी नींद में खलल पड़ता है।
اگر پانی پینا ہے تو خود جا کر جگ میں ڈال کر لے آئے، بلکہ میں نے خود ہی پانی ڈال کر اس کے ٹیبل پر رکھ دیا۔ اب ساریہ کے پاس کوئی بہانہ نہ تھا وہ مجھے جگا سکے۔ رات کے اس پہر وہ دوبارہ اپنے بستر سے اٹھی اور الماری میں جھانکنے لگی۔ میں مکمل طور پر الرٹ ہو چکی تھی، میرے کان اس کی آہٹ پر لگے ہوئے تھے۔ اس نے بالکل ویسے ہی کھڑکی کھولی اور باہر کود گئی۔ میں حیرت سے اسے دیکھے جا رہی تھی، پھر مجھے صبر نہ ہوا۔ میں بھی دھیرے سے اپنے بیڈ سے اتری اور ساریہ کی طرف کھٹکھٹی سے کود گئی۔ اس کی اونچائی زیادہ نہیں تھی، یہ گھر کی پچھلی طرف کھلتی تھی۔ میرے پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے، ایک پاؤں میں بھی چبھن ہو رہی تھی۔ اس پاؤں کانٹے میں اور چھوٹی چیزیں میرے پاس پاؤں میں چبھ کر کچھ تکلیف دے رہی تھیں، مگر ساریہ شاید پہلے سے انتظام کرا کر آئی تھی، ورنہ وہ اتنی تیز رفتاری سے نہ چلتی۔ میں دیکھ رہی تھی کہ ساریہ کافی تیز تیز قدم اٹھاتی آگے کی طرف جانا بڑھ رہی تھی۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے تھی، اگرچہ مجھے ڈر لگ رہا تھا، مگر میں نے سوچا کہ اگر میری نند اتنی بہادر اور دلیر ہو سکتی تو مجھے کیا مسئلہ ہے، جبکہ میں تو حق سچ کی تلاش میں جا رہی ہوں، اس کی عزت بچانا چاہتی ہوں۔ تھوڑی دور جا کر ساریہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر خدا کا شکر ہے کہ اس کی نظر مجھ پر نہ پڑی۔ یہ ایک پرانا باغ تھا۔ ساریہ نے چھوٹی سی دیوار عبور کی اور اندر چلی گئی۔ وہاں جا کر اس نے نہ جانے کیا کیا، وہ زمین پر بیٹھ کر مٹی کھودنے لگی۔ میرے پاؤں میں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ میں نے نہ کچھ کیا اور الٹے پاؤں واپس آ گئی۔ اب میں سوچنے لگی کہ ساریہ کو قابو کرنے کے لیے کیسے کروں۔ پھر بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ میں ساریہ کو حقیقت جاننا چاہتی ہوں۔ چونکہ گھر کے سارے دروازے بند تھے، اس لیے ساریہ کے آنے کا واحد راستہ کھڑکی تھی۔ میں نے کھڑکی کے راستے سے، جہاں سے ساریہ نکل کر باہر گئی تھی، اسے اندر سے بند کر دیا اور خود پاس ہی بیٹھ گئی۔ میں ساریہ کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد مجھے ساریہ کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ میں چوکنی ہو کر بیٹھ گئی۔ ساریہ نے مجھے ہلکے سے کھڑکی کھولنے کی کوشش کی، مگر کھڑکی کے اندر سے بند تھی۔ میں نے سرگوشی کی آواز میں کہا، ساریہ مجھے تمہاری حقیقت کا اندازہ ہو گیا ہے، لیکن جب تک تم ساری بات نہیں بتاؤ گی میں کھڑکی نہیں کھولوں گی۔ صبح تک تم گھر سے باہر رہو گی، نہ تو تمہارے گھر والے تمہارا بارے میں سوچیں گے، اس کا اندازہ تم خود ہی لگا لو۔ میری بات پر ساریہ غصے میں آ گئی۔ بھابی تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ جلدی دروازہ کھولو، مجھے اندر آنا ہے، سردی لگ رہی ہے۔ ساریہ کی جلد بازی بتا رہی تھی کہ وہ بھی خوفزدہ ہے، مگر میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں کھڑکی نہیں کھولوں گی جب تک تم مجھے ساری بات نہیں بتا دیتی۔ بھابی تم ایک بار کھڑکی تو کھولو، اندر آ کر تمہیں ساری بات بتاتی ہوں۔ اب وہ میری منتیں کرنے لگی۔ پھر میں نے اس سے قسم لی کہ وہ مجھے ساری بات سچ سچ بتائے گی۔ تب میں نے کھڑکی کھول دی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی کھڑکی سے اندر داخل ہوئی اور وہ مجھے غصے سے دیکھنے لگی۔ بھابی خدا کا خوف کرو، مجھ پر شک کرو گی، میں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں، مجھے اپنے بھائیوں کی کمائی کا احساس ہے۔ میں کوئی غلط کام کرنے نہیں گئی۔ یہ کہتے ہوئے ساریہ الماری کی طرف بڑھی اور وہ گھٹلی رکھنے لگی۔ میں نے وہ گھٹلی سے اس کے ہاتھ سے پکڑ لی اور کہنے لگی کہ مجھے ساری بات بتاؤ جیسا تم نے پہلے وعدہ کیا تھا، ورنہ میں اماں جان کو سب بتا دوں گی۔ میری دھمکی پر وہ ڈر گئی۔ اچھا بیٹھو، میں تمہیں سب باتیں بتاتی ہوں، گھٹلی میں کیا ہے یہ بھی دکھا دوں گی۔ یہ کہانی اس وقت شروع ہوئی جب وہ میڈیکل کالج میں میرا پہلا سال تھا۔ پہلے ہی دن لڑکوں نے مجھے اتنا تنگ کرنے کی کوشش کی۔ آپ تو جانتی ہیں میں بات پر ڈر جاتی ہوں۔ شاید میری یہی معصومیت ایک وڈیرے کے بیٹے کو پسند آ گئی۔ پھر کیا ہوا تو وہ مجھے پیچھے پڑ گیا۔ میں نے اس سے جان چھڑوانے کی بہت کوشش کی، مگر میں جہاں بھی جاتی وہ مجھے پیچھے پیچھے ملتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے احساس ہوا جیسے وہ شکاری اور میں اس کا شکار ہوں۔ اب میں جتنی بھی کوشش کر لیتی اسے بچ نہ پاتی۔ ایک دن میں نے اسے منت کی کہ خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو، میرے بھائی پردیس میں ہیں، وہ میرے لیے پیسے بھیجتے ہیں تو میں اپنی فیس بھرتی ہوں۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اپنے کالج آ کر ایسی باتیں کروں۔ میری بات پر وہ خوب ہنسا اور کہنے لگا، میں تمہاری جان چھوڑ دوں گا، لیکن اس کے لیے پہلے تمہیں مجھ سے ایک ملاقات کرنی ہوگی تاکہ میں اپنی محبت کا اظہار کر سکوں۔ فکر نہ کرو، میں اکیلی تنہا جگہ پر تمہیں کچھ نہیں بولوں گا۔ تم ایک بڑے ہوٹل میں آ جانا جہاں سب لوگ کھانا کھاتے ہیں،
میں تمہیں وہاں کچھ بات کروں گا، اپنے دل کا حال بتاؤں گا، اگر تم کو معقول آدمی نہ مل لگا تو مجھے چھوڑ دینا، میں کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ مجھے اس کی یہ تجویز پسند آئی، سوچا کہ شاید ایک بار مجھ سے ملنے کا خواہش مند ہو۔ مقررہ دن پر میں اسی ہوٹل میں چلی گئی جہاں اس نے مجھے بلایا تھا۔ میں اس لیے بے فکر تھی کہ ہوٹل ہے، میں پہلے بھی جا چکی تھی، اکثر یہاں پر 200-300 لوگ ہوتے تھے، اس لیے ڈر والی کوئی بات نہیں تھی۔ ہم نے ہوٹل کے دوسرے فلور پر ملنا تھا جہاں پر تقریباً 300-400 میز لگے ہوئے تھے۔ مقررہ وقت پر میں نے وہاں پہنچ چکی تھی۔ میں نے غیب سے کہا کہ ہم نیچے بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، پھر وہاں زیادہ لوگ ہوں گے، ہم آرام سے بات نہیں کر سکیں گے، یہاں تو 2-4 لڑکے ہی بیٹھے ہیں، ایسے اچھا نہیں لگتا کہ میں اپنی عزت کو بازاروں میں رسوا کروں۔ اس کی یہ فلمی لائن مجھے پسند آئی۔ اوپر جا کر میں نے جب دیکھا وہاں تو پورا ہال خالی تھا، ایک بھی آدمی وہاں موجود نہیں تھا اور دروازے پر کوئی نہیں تھا۔ اب مجھے ڈر کا احساس ہوا۔ میں نے کہا، منیب، یہ تم مجھے کہاں لے کر آئے ہو؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، کیا تم نے یہ ہال بک کروایا ہے؟ منیب نے کہا، ہاں۔ میں نے ہاں میں سر ہلا اور ایک شیطانی مسکراہٹ اس کے چہرے پر نظر آ گئی۔ تم مجھے اس لیے یہاں لائے ہو؟ میں نے غصے اور نفرت سے اسے دیکھا۔ اس نے مجھے آگے بڑھ کر رسوا کرنے کی کوشش کی تو میں نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ اس بات پر وہ غصے سے تلملا اٹھا۔ میں جلدی سے باہر بھاگی، دروازہ کھولا، ایک قدم آگے ہی رکھا تھا کہ اس نے مجھے بازو سے کھینچ کر اندر کرنا چاہا۔ اتنے میں ایک لڑکا وہاں آ گیا، نہ جانے کیسے وہ فرشتہ بن کر اوپر آیا۔ اس نے منیب کو گریبان سے پکڑا اور مجھے اس سے آزاد کروایا۔ میں شکر ادا کرنے لگی اور اس کا شکر ادا کرتے ہی آنے لگی۔ اس کے چلنے کے بعد میری آنکھ سے آنسو رہنے لگے۔ میں پھر گھر آ گئی۔ اس دن میرا کالج میں دل نہیں لگا۔ میں نے اپنے محسن کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ جس نے مجھے منیب سے عذاب سے بچایا۔ پھر 3 دن بعد مجھے معلوم ہوا کہ وہ ہمارے ہی کالج میں پڑھتا ہے اور یہ اسے میرے اور میرے منیب کے معاملات کا بھی پتہ تھا۔ وہ میرا منہ بن کر پیچھا کرتا تھا۔ جب بات مجھے معلوم ہوئی تو میں اس کا بہت شکر گزار ہوئی۔ اس کا نام احسان تھا۔ میں نے اس سے مل کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ مجھے احسان کی یہ بات بھی پسند آئی کہ اس نے ملنے پر بھی مجھ سے اظہار محبت نہیں کیا اور خاموشی سے میرا حق ادا کر دیا۔ پھر اس بات کی خیر جلد ہی منیب کو خبر ہو گئی۔ منیب اثر و رسوخ والا لڑکا تھا۔ اس نے اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے احسان کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ اس کے بس میں ہوتا تو وہ اس کی جان بھی لے لیتا، مگر وہ ایسا نہ کر سکا، یہاں تک کہ ہمارا آخری سال آ گیا۔ اب منیب نے اپنی کمینگی دکھانا شروع کر دی۔ پورے سال کا اجر ہمیں ملنا تھا جب ہمارے ایک پروفیسر نے احسان کو ایک ایسا تجربہ کرنے کو دیا جس سے ہمارے لیے کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ منیب نے اسے اپنے تاثر و رسوخ سے ایسا جال بچھایا کہ احسان کم از کم ہے اس تجربے میں فیل ہو جائے اور اسے پروفیسر کے سامنے ذلت اٹھانی پڑے۔ اس تجربے کے لیے ہمیں انسانی ہڈیوں سے ڈھانچہ بنانا تھا جس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں سے ملیں گے۔ احسان نے بہت کوشش کی مگر منیب کے اثر و رسوخ کی وجہ سے یہ ممکن نہ تھا۔ کالج کے آس پاس اس کی جان پہچان بہت تھی، اس لیے احسان کو ہر ناکامی کا سامنا دیکھنا پڑا۔ ویسے میں نے اس کا ساتھ دینے کی ٹھان لی کیونکہ اس نے ایسے ہی وقت میں میری مدد کی تھی جب میں بالکل بے بس تھی۔ میں نے پرانی قبروں کی تلاش شروع کر دی۔ مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں پاس ہی جو باغ ہے وہ جنوں بھوتوں کے حوالے سے مشہور ہے اور وہاں پر انسانی ڈھانچے اکثر پڑے نظر آتے ہیں۔ اس بات نے مجھے ہمدردی تھی۔ میں دن کو تو یہ کام نہیں کر سکتی کیونکہ یہ جگہ بھی کالج کے پاس ہے۔ منیب کی نظر پڑی تو وہ میرے لیے ایک اور ہی مشکل کھڑی کر دیتا، اس لیے میں نے سوچا کہ یہ میں کام رات کے اندھیرے میں کروں گی۔ میں دن کو جگہ کا تعین کر لیتی اور رات کو وہاں جب پہنچ جاتی۔ آج کچھ آخری چیز ہی رہ گئی تھی جو میں مکمل کر لی ہے۔ یہ دیکھو اب سب کچھ پورا ہو گیا ہے۔ اس نے خوشی سے انپتڑی کھول کر مجھے دکھائی تو میں نے حیران رہ گئی کہ میں نے اسے سونے کا کہہ دیا اور خود اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ پھر وعدہ کیا کہ میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ میری نند کی
پڑھائی مکمل ہونے کے بعد میں نے اپنی کوشش کے ساتھ اس کی شادی احسان سے کرا دی، کیونکہ یہ بات سچ ہے کہ جو لوگ ایک دوسرے سے سچی محبت کرتے ہیں ان کے درمیان آنا نہیں چاہیے۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ساریہ اور احسان کو ملانے میں کچھ میرا ہاتھ بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ میری نند کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔